کیا آپ جانتے ہیں 1845 میں برٹین نے 2 ایسے شپس بھیجے جنہیں دنیا کے سب سے خطرناک برف سے ڈھکے راستے آرکٹک کو کراس کرنا تھا۔ ان پر 129 آدمی سوار تھے۔ 3 سال بعد جب کوئی واپس نہیں آیا تو دنیا نے ماننا شروع کیا کہ شاید یہ سب لوگ برف میں ہی دب گئے ہیں، لیکن اصلی کہانی صرف اتنی نہیں تھی۔ جب ان کی ہڈیاں ملی تو ان پر چوری کے نشان تھے، ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور کچھ لاشیں برف پر منہ کے بل پڑی تھی، جیسے وہ کسی چیز سے بھاگ رہے ہو اور گر کر ان کی موت ہو گئی۔ یہ تھا فرینکلن ایکسپیڈیشن، جہاں انسان نے نیچر سے ٹکرانے کی کوشش کی اور ہار گیا۔ 1845 میں برٹش امپائر نے ایک مشن اناؤنس کیا، نارتھ ویسٹ پیسیج کو ڈھونڈنے کا۔ دراصل یہ ایک سی روٹ ہے جو نارتھ امریکہ کے آرکٹک اوشن سے گزرتا ہے۔ یہ راستہ اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے ملاتا ہے۔ برٹش امپائر کے لیے یہ شارٹ کٹ صرف ٹریڈ روٹ نہیں تھا بلکہ ایک پولیٹیکل سمبل تھا۔ اگر یہ راستہ مل جائے تو دنیا کے ٹریڈ پر ان کا قبضہ ہو سکتا تھا۔ کیپٹن سر جان فرینکلن 59 سال کے ایکسپیرینس نیول آفیسر جو اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ 2 سب سے ایڈوانس شپس تیار کی گئی، HMS ایئربس اور HMS ٹیرر۔ دونوں شپس کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا، اسٹیل پلیٹڈ ہلز جو آرکٹک اوشن کے برف کا پریشر جھیل سکے، اسٹیم انجنز جو سیل کے بنا بھی شپس چلا سکے، اور آن بورڈ 3 سال کا راشن۔ 129 لوگوں کا کریو، ہر ایک کو کیئرفلی سلیکٹ کیا گیا تھا۔ 19 مئی 1845 یہ دونوں شپس انگلینڈ سے روانہ ہوتے ہیں۔ 2 مہینوں تک سفر نارمل رہتا ہے، لیکن جولائی کے اینڈ تک فرینکلن ایکسپیڈیشن کو آخری بار گرین لینڈ کے کوسٹ پر دیکھا گیا، جہاں سے انہیں کینیڈا کے آرکٹک ایریا میں داخل ہونا تھا، لیکن اس کے بعد راستے میں ہی کہیں کھو گئے۔ نہ کوئی سگنل، نہ کوئی میسج، اور نہ ہی کسی ملٹری یا کمرشل شپ نے انہیں دیکھا۔ 1 سال گزر گیا، کوئی خبر نہیں آئی۔ 2 سال، پھر بھی کچھ نہیں۔ دراصل یہ سفر 2 سے 3 سال کے لیے پلان کیا گیا تھا، اور وہ لوگ جو اس کا حصہ تھے پروفیشنل تھے، خود کو سمندر کے بیچ زندہ رکھ سکتے تھے۔ ان کے پاس 3 سال کا سٹورڈ فوڈ بھی تھا، مگر جب 2 سال گزر گئے تب برٹش پبلک نے گورنمنٹ پر پریشر ڈالا کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ اتنے ٹائم تک ان کی کوئی بھی سگنل، لیٹر یا رپورٹ نہیں آئی تھی۔ 1845 سے لے کر 1850 تک برٹش امپائر نے ملٹیپل ریسکیو مشنز بھیجے۔ آرکٹک کے کونے کونے میں کھوج کی گئی، لیکن صرف برف تھی اور کچھ چھوٹی چھوٹی کلوز، پٹے ہوئے ٹینٹس، بکھرے ہوئے برتن اور کچھ ڈائریز۔ 25 اپریل 1848 ایک چھوٹی سی ڈائری میں انٹری ملی جو ساری کہانی پلٹ دیتی ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا، HMS ایئربس اور ٹیرر کو چھوڑا جا رہا ہے، کیپٹن فرینکلن کی موت ہو چکی ہے، 105 لوگ اب زندہ ہیں، ہم لینڈ روٹ سے ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں شپس آرکٹک کی برف میں پھنس چکے تھے۔ کریو ممبرز نے سروائیول کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ زندہ رہنے کے لیے لائف بوٹس کو سلیڈز بنا کے برف پر گھسیٹ رہے تھے۔ انویٹ جو آرکٹک کے اصلی لوکل لوگ ہیں اور برف اور وائلڈرنیس میں سروائیو کرنے کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے کچھ وائٹ لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ڈر تھا، کچھ چپ تھے، کچھ پاگلوں جیسے برتاؤ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ دوسروں کا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ آس پاس کے علاقوں میں ڈھونڈنے کے بعد انہیں کچھ باڈیز ملتی ہے۔ جب پروفیشنل انہیں آبزرو کرتے ہیں تو ان پر چاقو کے نشان تھے، ٹوٹے ہوئے دانت اور لمز، اور منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ فورینسک رپورٹس کے مطابق یہ ٹرینڈ نیوی آفیسرز تھے، اور بھوک کی وجہ سے
ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا۔ 150 سال بعد 1990s میں سائنٹسٹ نے کچھ اور لاشیں نکالی جو برف میں پریزرو تھی۔ ان کا DNA ٹیسٹ کیا گیا اور ریزلٹس حیران کر دینے والے تھے۔ ان کو کینڈ فوڈ کی وجہ سے لیڈ پوائزننگ ہو گئی تھی اور ان کے برین سلو ہونے لگے تھے۔ اسی وجہ سے آرکٹک کے لوکل لوگوں نے انہیں پاگلوں جیسے برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2014 میں کینیڈین ریسرچرز نے HMS ایئربس کو فائنلی آرکٹک سمندر میں ڈھونڈ لیا۔ پورا کا پورا شپ انٹیکٹ تھا، صدیوں تک برف کے نیچے چھپا رہا۔ 2016 میں HMS ٹیرر بھی مل گیا جس کے اندر کچھ پیپر اور برتن تھے۔ 129 لوگ جو برٹش امپائر کا نام روشن کرنے نکلے تھے، لیکن سب برف میں ہی کھو گئے۔ آج بھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے آخری لمحے کیسے گزرے اور ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ ہیو فرینکلن جو اس ایکسپیڈیشن کا لیڈر تھا مارا گیا۔ وہ جو سب سے زیادہ تیار تھا، سب سے زیادہ تجربہ رکھتا تھا، اس نے ہی آخر کیوں سب سے پہلے اپنی جان ہار دی۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔